اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنا لیں گے، امام بنا لیں گے اور ان سے فتویٰ پوچھیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے مشکات شریف، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاہلوں سے لوگ فتویٰ پوچھیں گے اور وہ جاہل بغیر علم کے فتویٰ دے بھی دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، امت کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا، علم تو بہت ہے نا، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، جغرافک ہے، میتھمیٹکس ہے، الگ الگ علم ہے، سائنس ہے۔ علم اٹھا لیا جائے گا، علم زیادہ نہیں رہے گا۔ تو حضور نے فرمایا ان علوم میں سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ وراثت کا علم ہے، وراثت کا علم اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلا جو اٹھائے جانے والا علم۔ آج آپ کو میں بتاؤں میرے اپنے اندازے کے مطابق اگر 100 علماء موجود ہوں، جاہلوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر، جو 12 سال پڑھ کر کے عالم فاضل مکمل ہو چکے ہوں، ان میں 100 علماء ہوں تو وراثت کے مسائل لکھ کر کے دینے والے شاید 5 ہوں یا 10 ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ علماء کے اندر یہ چیز اب نہیں رہ گئی۔ عوام کی بات تو چھوڑو، کیونکہ اس سے ٹچ ہی نہیں رہا علماء کا۔ ظاہر سی بات ہے ٹچ کیوں نہیں رہا؟ عوام ان تمام باتوں کا سوال کرنا ہی چھوڑ چکی ہے۔ ان کو معلوم ہے سوال کریں گے تو جائیداد پھر کسی کے حق میں زیادہ چلی جائے گی، ادھر آ جائے گی۔ 2 بیٹے ہیں باپ کے، کروڑ روپے ہیں، باپ نے چھوڑا ہے، 2 بہنیں بھی ہیں، سوال ہی نہیں کرتے، اب فتویٰ ہی نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے 1 کروڑ ہم دونوں بھائی 50-50 ڈیوائڈ کر کے رکھ لیں گے، کون آنے والا ہے دیکھتے ہیں۔ اب فتویٰ پوچھیں گے تو پھر شریعت بتائے گی کہ تمہاری 2 بہنیں جو بیاہ کر کے گئی ہیں ان کا بھی تمہارے باپ کے مال میں حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب پھر مال میں 2 کی بجائے اب 3 حصے ہو جائیں گے، 3 حصے ہو جائیں گے۔ تو 3 حصے معمولی نہیں ہوتے، یہاں 50-50 جو مل رہے تھے وہ ڈائریکٹ 30 پہ آ جاتے ہیں، اور دل پر جو ہے سانپ لوٹنے لگتا، ارے یہ بہنوں کو 30 لاکھ دینا پڑے گا۔ شادی بھی دھوم دھام سے کر کے دیے، جہیز بھی دیا، سب کچھ دیا، پھر اب باپ کی پراپرٹی میں سے 30 لاکھ بھی دینا پڑے گا۔ اے میرے عزیز یہ دے دو آج خیر ہے، ورنہ قیامت کے دن 1 درہم کی وجہ سے لوگ جہنم میں جا رہے ہوں، 1 درہم کی وجہ سے۔ بہنوں کا حق یا عورتوں کا حق جو دبا کر کے بیٹھا ہے، حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کے دن اس کا پیٹ اتنا بھاری ہوگا کہ زمین تک لٹک رہا ہو، وہ حرام کھایا ہوا ہے۔ اور دوسری آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہی بھری جائے، یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جو دوسروں کا حق کھایا ہے، یتیموں کا حق کھایا ہے۔ عورتوں کے معاملات میں جو آج ڈاواں ڈول رہتے ہیں، ارے چھوڑو دیکھیں گے، بعض لوگ تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتویٰ نہیں، ہم جا کر کے کورٹ سے حل کر لیں گے مسئلہ، کورٹ میں ہم ڈال دیں گے۔ کورٹ میں ان کو معلوم ہے کہ 10 سال کھینچیں گے تو 1 کروڑ تو 10 سال تک یوز کر ہی لیں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ 10 سال گزر جائیں گے، 12 سال گزر جائیں گے، اور کورٹ ایک تھوڑی نہ ہے، سیشن کورٹ ہو تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں گے، ڈسٹرکٹ کے بعد پھر ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہائی کورٹ کے بعد پھر سپریم۔ 35 سال تو ویسی لائف گزر جائے گی۔ یہ بھی کئی لوگوں کی اس طرح کی بری نیتیں ہوتی ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں سپریم کے بعد ایک احکم الحاکمین کی بھی کورٹ ہے، وہ عدالت عالیہ میں تو تجھے پہنچنا ہی ہے، وہ اس وقت تو پہنچے گا جب تیری سانسیں اکھڑ رہی ہوں، دینا چاہ رہا ہوگا لیکن تیرے پاس ہوگا کچھ نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد کر لیں، بہنیں نرم دل ضرور ہوتی لیکن قیامت کے دن یہ معاف نہیں کریں گی، ان کے بارے میں بھی ہے، ان سے کہے گا بھائی کہ میں تیری شادی کیا، تجھے گھر پر بلاتا رہا، کھلاتا پلاتا رہا، باپ کے مال میں سے تھوڑا تجھ کو نہیں دیا، کوئی بات نہیں، آج تو مجھے معاف کر دے۔
وہ بہنیں کہیں گے نہیں آج تو معاف کرنے کا کوئی دن ہی نہیں ہے، مجھے میرا مال نہیں چاہیے تھی، میرے باپ کا تو کھایا سو کھایا، مجھے تو آج تیری نیکیاں چاہیے، اس کے بدلے میں نیکیاں دے دے، جو کچھ بھی دنیا میں تھی پوری اٹھا کر کے دے دی جائیں۔ اور اگر نیکیوں سے کوڑا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ بہنیں اپنے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دیں گی، کم سے کم بوجھ تو ہلکا ہو جائے گا، اور اس دن وہ گناہوں کا انبار اٹھائے ہوئے دوزخ کی طرف جا رہا ہوگا۔ تو جن لوگوں نے حق تلفی کی ہے، فتویٰ پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں اللہ کا خوف رکھو، دل میں ڈر رہے تو پھر آپ کو ادھر ادھر دھکے کھاتے ہوئے گھومنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لوگ پھر کچھ ایسے بھی چالاکی کرتے، کہیں ایک شوشہ نکل جائے، 1 لاکھ تو بچ جائے کسی دوسرے فتوے سے، ہاں 2 لاکھ روپے بچ جائیں کسی اور ایک فتوے سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر تمہیں اللہ رب العزت کا خوف ہے تو یہ ہیلے بہانے ہرگز نہیں کرو گے، تمہیں رب تعالیٰ کا ڈر ہو بس۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق فرمایا کہ ان کا حق دے دو، تو میں نے 2 صورتیں بتائی عورتوں، اگر اس کے شوہر کی اولاد تھی تو ربع ملے گا، یعنی 1/4 حصہ نہیں 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں تھی، اولاد بالکل نہیں تھی، تو پھر اس کو اس کے مال کا 1/4 حصہ۔ پھر آپ پوچھیں گے باقی 3 حصے کہاں جائیں گے؟ سوال آپ کریں گے اولاد تھی نہیں تو 1/4 دے رہے ہیں، اس کو پورا مال دے دو نا بیوی کو، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں۔ ایسے نہیں میرے عزیزوں، دوسرے وارثین دیکھے جائیں گے، اس کے شوہر کی ماں تھی یا باپ تھا یا پھر کوئی اور وارثین، پھر اس میں بٹ کر کے واپس پھر بیوی کو ملے گا، پھر بیوی کو آئے گا۔ یہ مسئلہ رد کا ہے۔ وراثت کے مسائل بہت طویل ہیں، بہت طویل ہیں، بہت طویل۔ میں خود محسوس کرتا ہوں ایگزام میں، مفتی کورس کے بھی ایگزام میں، فضیلت کے بھی ایگزام میں، جو ہمارے آخری سال کے ہوتے ہیں، یہ وراثت کے مسائل پڑھائے جاتے ہیں۔ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے ایک پیپر کا، اس میں صرف 2 ہی سوال آتے ہیں، اور وہ 2 سوال بھی حل نہیں ہو پاتے، آدھے رہ جاتے ہیں۔ یہ وراثت کے مسائل صرف 2 ہی سوال آتے ہیں، 3 گھنٹے میں وہ بھی حل نہیں ہو پاتے۔ آپ کو میں یہ صرف اور صرف اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ پورے ذہن کا اس پر حاضر رہنا، کس کا حصہ کتنا مل رہا ہے، کتنے اس میں سے نکل رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ سب دیکھا جائے گا کہ باپ سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ سے پہلے بیٹی کا انتقال تو نہیں ہوا، کیونکہ پھر اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ شریعت کی بہت ساری اصول ہیں۔ خیر، عورتوں کے حقوق کے متعلق 2 صورتیں بتائی، شوہر سے اس کو ملنے والی۔ اب یہ تو رہی بات شوہر سے ملنے کی، تو کیا شادی ہو جانے کے بعد عورت خالی اپنے شوہر سے ہی لے گی؟ نہیں، وہ اپنے مائکے سے بھی لے گی، اس کے باپ سے بھی اسے ملے گا۔ اگر عورت 70 سال کی بھی ہو جائے اور اس کے باپ کا کوئی حصہ موجود ہے تب بھی اسے ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ غیر شادی شدہ تھی، چھوٹی بیٹی ہے اس لیے اس کو دینا پڑے گا، نہیں، شادی ہو گئی وہ اماں بن گئی، وہ نانی بن گئی، وہ دادی بن گئی، وہ تب بھی وہ اپنے باپ کا حصہ لے گی۔ یہ قرآن کی طرف سے حکم ہے اللہ کی بارگاہ